ان کو ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، نکلتی ہیں ان کے منہ سے دعائیں ٹھمریاں ہو کر۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ملی جلی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، تو کچھ یعنی نمازیں بھی پڑھ لی اور کہا کہ میں نے اللہ کا حق تو دے دیا، اب میری زندگی، اب میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں تو مجھے کھلی چھوٹ ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کو بالکل عجیب نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی کسی میوزیکل کانسرٹ میں جا کے بیٹھ جائے، یا کسی کالج میں، اسکول میں، کسی فیئرویل پارٹی میں جا کے بیٹھے اور وہاں میوزک لگ جائے اور وہاں پہ لوگ آگے بڑھ کے ڈانس شروع کر دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک شخص کے دل میں بھی بات آتی۔ ریلی میں حیرت زدہ ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو دیندار بھی ہیں ان کے ایمان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے نا تو ایمان کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کفر کا اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی جلدی کرو۔ صبح کا آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں۔ آج ایسا ہی دور ہے جہاں لوگوں کا ایمان بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی صبح چاشت تک جاگتے بھی رہتے ہیں، چاشت کی نماز ادا کر کے سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد یعنی جیسے ظہر کی نماز ہے، نمازوں کی پوری پابندی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ملی جلی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، تو کچھ یعنی نمازیں بھی پڑھ لی اور کہا کہ میں نے اللہ کا حق تو دے دیا، اب میری زندگی، اب میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں تو مجھے کھلی چھوٹ ہے، اور لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں نا، مثال کے طور پر جیسے کوئی کپڑا بیچنا چاہتا ہے تو کپڑا بیچنے کے لیے کسی کو برانڈ ایمبیسیڈر بناتا ہے، اور وہ مرد نہیں ہوتا۔ مردوں کے کپڑے بیچنے کے لیے نارملی زیادہ برانڈ ایمبیسیڈر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو خواتین جو ہیں وہ برانڈ ایمبیسیڈر بھی بنتی ہیں۔ آپ جو کپڑا خرید کے لائیں گے کوئی نہ کوئی باجی وہاں ضرور ہوگی، جس باجی نے وہ سوٹ پہنا ہوگا، اور وہ سوٹ ہر کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس لیے یہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ نے سوٹ کیسے سلوانا۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی باجی گھر لاتے ہوئے عجیب نہیں فیل کرتا، اسے کچھ فیل نہیں ہوتا۔ کہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، وہ لوگ جو بہت اچھے طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل نہیں، ان ساری چیزوں کو انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا۔ تو اسی طرح سے اب دیکھیں کہ جب ایڈورٹائزنگ کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، کوئی جیولری ڈیزائنر ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی تقریب ایسی نہ کی جس میں سارے فلمی ستاروں کو نہ بلایا تو ایسے میں میرا برانڈ کیسے مشہور ہوگا۔ زیادہ تو انہی لوگوں نے پہننا ہے جو اپنے آپ کو کہیں شو پیس بنا کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایسا ہی دور ہے جس دور میں لوگ اپنے دین ایمان کو بیچ کے اپنی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔